جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، یہ سوال ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، اللہ مغفرت درود پاک بولے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ اچھا بات لوگوں کے یہ ذہن میں نہیں آتا، کچھ ایسے باطن ہیں وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلا بندے کی زبان اور اللہ کی زبان بن جائے، بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ اس کی مثالیں موجود ہیں، کتب میں موجود ہے اس کی مثال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ رب سے کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں تیری تجلی کا مشاہدہ کرنا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کسی درخت یا آگ پر اپنی تجلی ڈال دی، اپنی تجلی ڈال دی۔ تو جب تجلی پڑی رب کی اس درخت یا آگ پر تو اس میں سے آواز آتی ہے، انا رب العالمین، میں سارے جہاں کا رب ہوں۔ کیا بات، تو درخت ہے، آگ ہے، لیکن رب کی تجلی پڑی تو اس واسطے سے رب کا کلام ہوا کہ انا رب العالمین، میں سارے جہاں کا رب ہوں۔ تو جب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اپنی صفات کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، تب وہ زبان اس کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا رب کا ہوتا ہے، کان اس کا ہے، سننا رب کا ہے، ہاتھ اس کا ہے، پکڑنا رب کا ہے، قدم اس کا ہے، چلنا رب کا ہے۔ اپنی زبان یوں کہہ لے کہ وہ بولتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، وہ دیکھتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، وہ سنتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، وہ پکڑتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، وہ جاتا وہاں ہے جہاں رب چاہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے بھائی، وہ جاتا وہاں ہے جہاں رب چاہتا ہے۔ ولیوں کی شان عظیم ہے، اللہ نے عظیم منصب انہیں عطا کیا، انہیں ولایت عطا کیا، انہیں عظیم منصب عطا کیا۔ اور ہم جس مجلس میں شامل ہیں یہ تو غوث اعظم کی مجلس ہے، غوث اعظم کی مجلس ہے، قطب الاقطاب کی مجلس ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے سنا کہ ولایت کے لیے علم ضروری ہے، ولایت کے لیے علم ضروری ہے۔ اب جو اللہ کا ولی ہو اور جو ولیوں کا ولی ہو، جو ولیوں کا ولی ہو، جسے زمانہ پیرے پیرا کہے، جسے زمانہ غوث اعظم کہے، پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ اعلیٰ باد۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مولا علی قاری حنفی مکی کی تصنیف نزہۃ الخاطر الفاطر کے حوالے سے سید کبیر کتب شہیر سیدنا احمد رفاعی علیہ رحمہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الشیخ عبد القادر جیلانی، الشیخ عبد القادر جیلانی بحر الشریعت عن یمینہ وبحر الحقیقت عن یسارہ من ایہما شاء اغترف۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے، عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے کہ شریعت کا سمندر ان کے داہنے ہاتھ، بے شک سبحان، شریعت کا سمندر ان کے داہنے ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں، شریعت کا سمندر ان کے داہنے ہاتھ میں اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں ہے۔
وہ جس میں سے چاہے پانی پیے. واہ واہ ماشاءاللہ زندہ باد جس میں سے چاہے پانی پیے. پانی پیے. امام احمد رفاعی فرماتے ہیں السید عبد القادر جیلانی لا ثانی لہو فی عصرنا ھذا رضی اللہ تعالی عنہ. بے شک سبحان اللہ. امام احمد رفاعی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں شیخ عبد القادر جیسا ثانی ہے ہی نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. آپ کے علم کا عالم یہ، آپ کے علم کا عالم یہ کہ جب آپ کے اساتذہ حدیث کی سند عطا کرتے، آپ کے اساتذہ حدیث کی سند عطا کرتے تو فرماتے عبد القادر میں تمہیں الفاظ حدیث کی سند دے رہا ہوں. بے شک الفاظ حدیث کی سند دے رہا ہوں. لفظ ہوتا ہے پھر اس کا معنی ہوتا ہے. لفظ ہوتا ہے پھر اس کا معنی ہوتا ہے. جیسے آپ کا نام ہے یہ لفظ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہے. جی جی. تو آپ کے اساتذہ فرماتے عبد القادر ہم تمہیں صرف الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں. معنی حدیث میں آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے معنی سے ہم استفادہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. معنی میں آپ کا عالم یہ ہے کہ استاد فرما رہے ہیں عبد القادر ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں، جو معنی آپ نے ذکر کیے ہیں، جو آپ نے معنی بیان کیے ہیں، وہاں تک ہمارے فہم کی رسائی. واہ واہ ماشاءاللہ زندہ باد. واہ شان ہے عبد القادر کی. اچھا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا جائے حضور آپ کو یہ اللہ نے منصب قطبیت یہ اعلیٰ درجہ جو عطا کیا اس کی وجہ کیا ہے، کیسے عطا کیا؟ تو اس کی وجہ میں سے ایک وجہ آپ بیان کرتے ہیں کہ علم دین حاصل، علم دین حاصل کرنا. ذرا سوچو کہ جو مرتبہ سرکار غوث اعظم کو عطا ہوا علم دین کی بنیاد پر، بے شک بے شک. آج ماننے والے جاہل علم دین سے بالکل کورے ہیں. یہ میں نے یہ سوچ رہا شاید ویسے ہی امام صاحب بول رہے ہیں، لیکن جب جانا بستر پہ سوچنا کہ ہمیں کتنے مسائل معلوم ہیں، ہمیں کتنے مسائل کا علم ہے، ہمیں فرائض نماز معلوم ہے کہ نہیں، ہمیں غسل کے فرائض معلوم ہے کہ نہیں، اگر ہمارا کپڑا نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقے کا علم ہے کہ نہیں. سوچنے والی بات ہے کہ ہم تو لنگر بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن جس معاملے میں سرکار غوث اعظم نے سب سے زیادہ محنت کی ہے ان کے چاہنے والے اسی میدان میں سب سے دور بے شک سب سے دور نظر آتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر. بے شک بے شک. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 سال کی عمر شریف ہے. ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جانور سے کھیت جوتنے کے لیے نکلا، کھیت جوتنے کے لیے نکلا تو جانور انسانی آواز میں بولتا ہے کہ عبد القادر تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے عبد القادر تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے واپس آتے ہیں، اپنے گھر کے چھت پر چڑھتے ہیں، حجاز کی جانب یعنی عرب کی جانب ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنی والدہ سے رو رو کے عرض کرتے ہیں امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم دین کی تحصیل کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے میں بغداد کی سرزمین پہ جانا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ شیخ عبد القادر کو اجازت دے دیتی ہیں، آپ وہاں سے روانہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ کیا بات. ایک خاص بات ہے وہ بھی میں سوچتا ہوں عرض کر دوں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ جب آپ روانہ ہونے لگتے ہیں تو فرماتی ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ سبحان بے شک بیٹا جھوٹ نہ بولنا. ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کسی نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی؟ آج تو ماں باپ
بچوں کی تعلیم و تربیت پہ غور ہی نہیں کرتے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر اپنے بچوں کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو تو اچھی تعلیم اچھی تربیت دے دو، یہ سب سے عظیم تحفہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ خیر الانبیاء نے فرمایا، تاجدار انبیاء نے فرمایا، سید المرسلین نے فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہم سب کچھ دیتے ہیں، ہمارا بچہ ناچ رہا ہے ہم خوش ہیں، ہمارا بچہ موبائل میں مشغول ہے ہم خوش ہیں، ہمارا بچہ پتنگ میں مشغول ہے ہم خوش ہیں، ہمارا بچہ گلی ڈنڈا میں مشغول ہے ہم خوش ہیں، نہ جانے کتنے کھیل ہیں ان میں مشغول ہے ہم خوش ہیں، فکر ہی نہیں کہ آنے والے دور میں ہمارا بچہ کیا کرے گا۔ جس تیزی کے ساتھ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے اس زمانے میں میرے بچہ کیسے جیے گا؟ ہم نے تو اپنا پیٹ پال لیا، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، ہمارے زمانے میں اس قدر علم کی سختی نہیں ہے کہ علم کے بغیر آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے، لیکن آنے والا جو دور ہے، آنے والا جو دور ہے اس میں ہمارا بچہ کیسے جیے گا، وہ کیا کرے گا؟ کیا ہم اسے بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی نسل کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ آج تو بھیک مانگنا بھی سب سے آسان ہے، بھیک مانگنا بھی بڑا آسان ہو گیا، جسے دیکھو وہ بھیک مانگتا نظر آ رہا۔ بھیک مانگنا یعنی کسی سے سوال کرنا اسی وقت جائز ہے جب گھر میں بالکل کھانے کو نہ، اگر گھر میں ایک ٹائم کا کھانا موجود ہے تو کسی غیر سے سوال کرنا حرام ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا موجود ہے تو سوال کرنا حرام ہے۔ آج حال یہ ہے کہ بلڈنگ پہ بلڈنگیں بن رہی ہے اس کے باوجود بھیک مانگ، قوم مسلم اس پہ فخر کرتے ہیں، ارے اللہ کے نام سے مانگا ہے، غوث اعظم کے نام سے مانگا ہے، سید سالار کے نام سے مانگ رہا، اسے دے دو، اسے دے دو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہم قرآن بھول گئے، اس نے کہہ دیا غوث اعظم کے نام پہ دے دو، ہم دکھ رہے ارے غوث اعظم کے نام پہ مانگ رہے، اللہ کے نام پہ دے دو، ہمیں دکھ گیا رب کے نام سے مانگ رہا ہے، سرکار کے نام سے دے دو، ہمیں بھی دکھ گیا سرکار کے نام سے مانگ رہا ہے، لیکن قرآن بھول گئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے لوگوں اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو نیکی اور تقوی پہ مدد کرو، گناہ پر دشمنی پہ کسی کی مدد کرو۔ بے شک بے شک۔ تو جب شریعت کا مسلمہ فیصلہ ہے کہ اگر کھانے کا ایک ٹائم کو گھر میں کھانے کے لیے ایک ٹائم موجود ہے، کھانے کی اشیاء گھر میں موجود ہے تو مانگنا حرام ہے، اور موجود ہونے کے باوجود جب کوئی مانگ رہا ہے جان رہے ہیں کسی کے بھی نام سے مانگے اسے دینا حرام ہے، اسے لینا حرام، جی ہاں جی ہاں، اسے دینا حرام ہے، اسے لینا حرام ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت کرو، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ بغداد کی سرزمین پہ جب شیخ عبد القادر جیلانی پہنچتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرو، کئی روز عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہ کر تعلیم حاصل کرتے۔ بے شک بے شک۔ بھوک کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ شیخ عبد القادر نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ شیخ عبد القادر پتے کھاتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے۔ آج تو ہم اے سی میں سوتے ہیں، اچھی تعلیم نہیں دیتے، عیش و آرام کی زندگی جیتے ہیں، لیکن تعلیم سے ہمارے بچے کورے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے سرکار غوث اعظم، کیا اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں؟ ہم کون سے اپنی نسل کی کیسی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے مسلمان اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتا ہے۔ میرے خود سمجھ سے باہر کوئی سمجھا دے کہ ہماری نسل یہ بننا چاہتی، کیا بنانا چاہتی؟ اگر کوئی دنیاوی تعلیم میں ڈال دیا تو دینی تعلیم سے کورا ہے، اس کے پاس دینی تعلیم ہے ہی نہیں، تھوڑا سے آگے بڑھا تو وہ خود اعتراض کر الحضرت کون ہے، یہ فلانا سرکار کو غیب کا علم ہے کہ نہیں؟
تھوڑا سے پڑھا, یونیورسٹی میں گیا, بس وہ سرکار کا باغی ہو جاتا, پھر اس کے نکلنے لگتے ہیں, عربی عبارت پڑھ نہ سکے, اب وہ سمجھانا شروع کر دیتا, حضرت سرکار کو غیب کا علم کا, دیکھو قرآن کہہ رہا, ایک آیت سے واضح ہو جاتا, چند آیات اور ہے وہ کبھی مطالعہ کرتا. تو ایسے لوگوں کو جو بتایا جائے گا وہی سیکھیں گے نا, جو بتایا جائے گا وہی سیکھیں گے نا. تو اگر ہم شیخ عبد القادر کی زندگی کا مطالعہ کریں, ہم سچے عاشق ہیں, تو پھر دیکھیں ان کی زندگی کہاں سے ہو گئی, ان کی زندگی کس چیز میں گزر رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی زہد و تقوی کے ساتھ گزری ہے, زہد و تقوی کے ساتھ گزری ہے. تو جب ہمارا پیر زہد و تقوی والا, تو کیا ہم نمازی نہیں بن سکتے؟ جب ہمارا پیر شب بیداری کر کے نوافل کی کثرت کرتا, تو کیا ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے؟ جب پوری شب تلاوت قرآن میں مشغول ہو سکتا ہے ہمارا پیر, تو کیا ہم صبح کے وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. آج حالات بڑے بگڑ رہے ہیں, ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہمیں کیا کرنا ہے. ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا صرف نام لیتے ہیں, آج ہم صرف چادر, گاگر, فاتحہ خوانی اسی میں رہ گئے. حضرت کڑوا ہے, شاید برا بھی لگے, لیکن آج کا مسلمان صرف جو سنی ہے اسی میں. اب جب میں جامعہ شفیہ میں پڑھ رہا تھا, اور وہاں سے جب میں ٹیسٹ کے لیے جامعہ اس میں علی گڑھ پہنچا, تو حقیقت بتاتا ہوں بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر. میں نہیں کہتا کس کا کالج ہے, یونیورسٹی, اس سے بحث نہیں ہے, لیکن وہاں جب جانے والے طلبہ جو مدارس کے بچے جا رہے تھے, وہ صرف, میں رکشے پہ بیٹھا آٹو پہ, تو آٹو والے نے مجھ سے پوچھا آپ فرقانیہ سے آ رہے ہیں, آپ ندوہ سے آ رہے ہیں؟ یعنی آگے بڑھنے کے ذرائع سے ان کے لیے ہم لوگ سننی کیا کر رہا ہے. آج اچھا لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کیوں دور کریں؟ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا, تو کیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اسی لیے دیتے ہو کہ وہ مصلی امامت میں کھڑا, اسی لیے کیوں دیتے ہو کہ وہ رسید لے کے چندہ کاٹے, اسی لیے کیوں دیتے ہو کہ درسگاہ میں بیٹھے؟ یہ نظریہ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ ہمارا بچہ عالم بھی ہو ساتھ میں انجینئر بھی ہو؟ بے شک سبحان حق. یہ نظریہ کیوں نہیں پیدا کرتے ہمارا بچہ عالم ہو, ڈاکٹر بھی ہو, ہمارا بچہ عالم ہو, پروفیسر ہو, ہمارا بچہ عالم ہو, ایل ہو, ہمارا بچہ عالم ہو, آئی ایس ہو, ہمارا بچہ عالم ہو, انجینئر ہو, ہمارا بچہ عالم ہو, بزنس مین. بے شک سبحان. یہ نظریہ کیوں نہیں پیدا کیا جاتا؟ یہ کس کے لیے؟ غیروں کے لیے ہے. ان میدانوں میں کام کون کرے گا؟ غیر کریں گے. آخر یہ نظریہ کیوں نہیں پیدا کیا جاتا؟ ہم تو صرف یہ سوچ لیتے ہیں ارے جو امام ہوگا, جو مدرسے کا مدرس ہوگا پرائیویٹ, تو اس کو تنخواہ 4,000 5,000 6,000 دی جائے گی, وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ بات صحیح ہے, سوچ یہی ہے, لیکن بڑھانے کی فکر نہیں ہے. سوچ یہی ہے کہ ہمارا بچہ کیسے زندگی گزارے گا. ذہن میں سوال تو صحیح ہے, تو کیا ضروری ہے ہم اسی طرف لائیں؟ جب ہم اس سے دور کریں گے, جب ایک مسجد میں چند لوگ دعویٰ کرنے والے ہوں گے, تو مانی بات ہے آپ کو 5,000 میں کرنا ہے, وہ 4,000 میں کر رہا ہے, تو کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے. اور جب کوئی نہیں ملے گا تب تو پھر جتنا وہ مانگے وہ دینا پڑے گا, تو دینا پڑے گا. اور جو پروفیسر ہوگا وہ امامت کرے گا کہ جو انجینئر ہوگا وہ امامت کرے گا, جو ڈاکٹر ہوگا وہ کلینک سنبھالے گا کہ امامت کرے گا, جو وکیل ہوگا وہ وکالت سنبھالے گا امامت کرے گا, جو پروفیسر وہ یونیورسٹی میں پڑھائے گا کہ ہاں امامت کرنے آئے گا. یہ نظریہ اس طرف بھی لا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا منصب امامت صحیح نہیں ہے, درسگاہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ درسگاہ سے دینی تعلیم کو عروج ملتا ہے, وہیں سے سنیت کی تبلیغ ہوتی ہے. اپنے بچوں کو عالم بناؤ, لیکن ساتھ ساتھ اتنا سرمایہ ضرور چھوڑ دو کہ وہ مفلسی کی زندگی نہ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
کیونکہ جو شان عالم کی ہے، جو اللہ نے ایک عالم کو مرتبہ دیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک طالب علم کسی راستے پہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں پہ کے نیچے پر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کریں. بے شک سبحان اللہ. عالم کی تو شان یہ ہے، آپ عالم بنو، پروفیسر بنو، سب کچھ بنو، اگر امامت کا موقع ملے تو امامت بھی کرو، فری کرو، فی سبیل اللہ کرو، فی سبیل اللہ کرو. امامت کی کوئی تنخواہ نہ لے، ایک بڑا بزنس شروع کرا دو، اپنے بچے کو امامت فری کرے، کسی پہ بوجھ نہ بنے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، کسی کو امامت ہی دینا چاہتے ہو مدرس میں، تو اس کے لیے راستے نکال. بے شک درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ذات بابرکات کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو آپ کی پوری زندگی سنت مصطفیٰ کی پابندی میں گزری. بے شک آپ کے زہد و تقوی کا یہ عالم، کیونکہ آپ تو پیدائشی ولی تھے، آپ تو پیدائشی ولی تھے، اور آپ تو بچپن سے ہی متقی تھے، بچپن سے ہی متقی تھے. آج لوگ جوان ہو کے روزہ نہیں رکھتے، جوان ہو کے روزہ، اگر کام بہت کرنا پڑتا ہے ہم تو تھک جاتے ہیں، روزہ کھل جاتا ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے، قبر میں جانے کے بعد فرشتے پوچھیں گے نا ڈنڈا لے کر، تب پتہ چلے گا کہ کتنا تھکے تھے، کتنا کھلا تھا، کتنے مریض ہوئے تھے. یہ تو قبر میں پتہ چلے گا نا. پولیس کے ڈنڈے کا ڈر بہت ہے. لاک ڈاؤن میں بہت پریشان کرتے تھے لوگ، امام صاحب نماز پڑھنے نہیں دے رہے، نماز پڑھنے نہیں دیتے. میری مسجد کے پاس ایک سپاہی آیا کہ حضور 5 لوگوں کو نماز پڑھانا ہے. ہم کہ بیٹھے رہو، آپ بیٹھے رہو، کوئی نہیں آئے، آپ بیٹھے رہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن سرکار غوث اعظم کی شان دیکھو. تاریخ سے پتہ، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو جب رمضان کا چاند نکلتا تو آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے، آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے دن میں. سوچو ہم کیسے غوث کے چاہنے والے ہیں کہ رمضان کا روزہ بھی کھا جاتے، رمضان کا روزہ بھی کھا جاتے. کیسے ماننے والے؟ یہ سوچنا جا کے کہ سرکار غوث اعظم کی ذات سے ہم نے کیا حاصل کیا. ہماری نسل جاہل، ہم جاہل، پھر صرف نام لیتے ہیں غوث اعظم کا. میں پھر یہی کہتا ہوں، اپنی بات ختم کر کے حضرت کا بھی بیان ہونا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے عاشق ہو تو خود بھی علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی علم دینی و دنیاوی سے ان کے قلوب کو مزین کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. ایک ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لیں. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.